اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ انسان کے اعمال کو انسان پر گواہ بنا دیا جائے. کہو گے حشر میں زبان پر تالا لگا ہوگا, زبان پر تالا لگا. جو 4 میٹر کی باہر نکلی پھر رہی ہے نا, پٹ 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 حرام خوریوں میں جو چل رہی ہے نا, یہ بہت, اس پہ تالا ہوگا. کسی کو دھوکہ دیا ہے, اگر ہاتھ سے گناہ کیا, ہاتھ بولے گا. ہاتھ کو بولتا ہوا دیکھا کبھی؟ بروز حشر یہ بولے گا, جی بولے گا یہ. کسی کا اگر چاٹا مارا ہے بولے گا یہ, کسی کو ناحق ستایا ہے بولے گا یہ, کسی کا مال کھسوٹا ہے بولے گا یہ. آنکھوں سے گناہ کیا ہے, آنکھیں چیک چیک کر کہیں گی مولا اس نے مجھ سے گناہ کیا ہے. کان کہیں گے, انسان کے اعضا بولیں گے, زبان پر تالا لگا دیا جائے گا. انسان تو سوچ تو صحیح, ارے حشر کا میدان یہ وہ میدان نہیں ہے. اگر کچھ لوگوں کو سمجھائے, دیکھا جائے گا قبر میں جو ہوگا, دیکھا جائے گا حشر میں جو ہوگا. ابے تھوڑا سا اگر ایک چھوٹا سا کیڑا بچھو کاٹ لے, پوری رات تڑپتا, تجھ سے وہ نہیں دیکھا جاتا, تو قبر کے حشرات الارض کے زخم کو اور ان کے زہر کو کیسے دیکھ لے گا؟ انسان تیری بھول ہے, تو کہاں چلا گیا ہے؟ صاحب سمجھ کیا رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں دیکھ سکتے. جب انسان ایک دنیاوی تھوڑی سی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا, تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور اپنے آپ میں فیصلہ کرو. جب نفسی کا عالم ہوگا, ارے زمین تابع کی ہوگی, آسمان کا سورج یہ انسان کو سروں پر کھڑا ہوگا, انسان کو پسینہ اس قدر ہوگا, کوئی اپنے پسینوں میں کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا, اور بعض کے پسینوں کا حال تو یہ ہوگا کہ پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, پسینے میں غوطے مار رہے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو پسینہ کتنا بدبودار پسینہ ہوتا ہے, اتنی تپش, تمہیں کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی, کوئی درخت کا سایہ نہیں ملے گا, اے سی کی ہوا نہیں ملے گی, پنکھے کا مزہ نہیں ملے گا. ارے پھر تو تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے زبان دی تھی, اس زبان کا استعمال جائز میں کیا ہے یا ناجائز میں کیا ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں کا استعمال جائز میں کیا ہے یا ناجائز میں کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, ان ہاتھوں کا استعمال جائز کاموں میں کیا ہے یا ناجائز کاموں میں کیا ہے؟ اللہ نے پیر دیے ہیں, تو ان پیروں کا استعمال ناجائز کاموں میں کیا ہے یا اللہ کے کاموں میں کیا ہے؟ انسان سے سوال ہوگا, اور اس دن سب کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. کسی کے بس کی نہ ہوگی, کسی میں ہمت نہ ہوگی جو کلام کر سکے اللہ رب العزت کے سامنے. میرا رب جلال پر ہوگا, کون ہے جو رب کے سامنے کلام کرے؟ کس میں اتنی ہمت ہے جو رب کے سامنے جواب دے؟ لیکن قسم خدا کی, جو اللہ والے ہوں گے, جو نیک ہوں گے, ان کی جماعت الگ نظر آ رہی ہوگی, سب پریشان نظر آئیں گے, لیکن اللہ والوں کے چہروں پہ خوشحالی نظر آئے گی, کیونکہ ان کے ساتھ میرے نبی کی رحمت ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا, مصطفیٰ کا دامن ہوگا, اور مصطفیٰ کے دامن پکڑ کے جنت میں داخلہ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. بہت اللہ والوں کو ڈر نہیں ہوگا اس دن بھی, نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے نہ حشر میں کوئی ڈر ہوگا. یہ اللہ والے, ان کو ڈر نہیں ہوگا. انسان سوچتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے. اللہ, کتنے لوگوں پہ؟ جنت حرام ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں جنت نہیں ملے گی ان کو. جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی. اللہ, کیا سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے, اللہ, آسانی سے مل جائے گی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں 3 لوگوں پر جنت حرام ہے. اللہ, ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے. اللہ, بیئر کو ہم جوس کا نام دیتے ہیں نا حضرت, یہ تو جوس ہے, انرجی جوس ہے, ہم اس کو بیئر کو جوس کا نام دیتے ہیں. ارے حرام چیز کو آپ اگر کوئی دوسرا نام دے دیں تو کیا جائز ہو جائے گی؟ ہمارے نوجوان تقریباً باہر رہنے والے میری نظر میں 70-80% نشے کا استعمال کر رہے ہیں, اور بیئر عام ہو چکی ہے. اللہ, ہمیں دیکھنا ہوگا بھائی, اس دنیا سے جانا ہے یار, جانا ہے. ہمیں اپنے گھروں کو
کھنگالنا ہوگا کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں، ہمارے بچے کس روش پر چل رہے ہیں، لیکن کھنگالیں گے کیسے؟ آپ تو خود بچوں سے آگے ہیں، ماں تو خود بچوں سے آگے ہیں، کھنگالیں گے کیسے؟ حد تو یہ ہے خواتین بھی نشے کی عادی ہیں، خواتین بھی شہروں کا تو یہ ماحول ہو چکا ہے، ڈرنکس کرتی ہیں خواتین، عورتیں ڈرنکس کرتی ہیں۔ میں نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے کیا مقصد ہے بھائی؟ ہمارا مقصد آپ لوگوں سے ہے، ان سے کیا مقصد ہے؟ مسلمان کا نام اور ڈرنکس، شراب، اس ناپاک شراب سے اپنی زبان اور اپنے دماغ اور اپنے دل کو ناپاک کرنے والے سنو، مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا نیک ہوں؟ کیا سمجھتا ہے انسان کہ جنت میری ہے، میرے باپ کی ہے؟ سن مصطفیٰ کا فرمان، آقا فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے ہمیشہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جنت حرام ہے شرابیوں پر، جنت حرام ہے۔ دیکھا نہیں ہے کتنے عقل مند ہوتے ہیں جب شرابی ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی، نالیوں میں پھرتے ہوتے ہیں، نالیوں میں۔ انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے سب سے قیمتی اس انسان کے اندر دماغ رکھا ہے، اور شراب پی کے انسان اپنے دماغ کو خراب کرتا ہے، پاگل کر لیتا ہے، پاگل۔ شرابی جنت میں نہیں جائے گا، جنت شرابی پر حرام ہے۔ دوسرا شخص مصطفیٰ نے فرمایا اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ کیا سنا آپ نے؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی توہین کرنے والا، نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، چاہے اس کرسی پر بیٹھ کر پوری رات تقریر کرتے رہو، یا پوری رات تقریر میں جھومتے رہو، جلسہ سنتے رہو، چاہے داڑھی ایک مشت کی رکھ لو یا 2 مشت کی رکھ لو، چاہے وقت کے علامہ بن جاؤ، چاہے گاؤں کے پردھان بن جاؤ، چاہے کتنے بھی بڑے زمیندار بن جاؤ، چاہے صف اول میں نمازی بن جاؤ، چاہے تہجد چاشت کی نماز پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، چاہے کئی مرتبہ حج کرنے والے ہو جاؤ، چاہے حرم میں دم توڑ دو، سجدوں میں دم توڑ دو، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت اللہ کی رضا پر ملتی ہے، اور اللہ رسول اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت والدین سید فیروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔